للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ سیرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، اور آج کے سلسلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی امام اہل سنت کے عظیم الشان کارنامے یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے ترجمہ کنز الایمان کے حوالے سے کچھ باتیں ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس انداز میں یہ ترجمہ تحریر کیا، یعنی ترجمہ آپ نے قرآن پاک کا کیا، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر کیا کیا احتیاطیں آپ نے برتیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی مختصر تذکرہ اس کا کچھ سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو علوم اور فنون کے اندر مہارت عطا فرمائی تھی، وہ اپنے اور بیگانے ہر ایک تسلیم کرتے ہیں کہ آپ علوم قرآن ہوں یا علوم حدیث ہوں، علوم فقہ ہوں یا اور علوم ہوں، اس کے اندر ایک ید طولہ رکھا کرتے تھے، ایک بہت بڑی مہارت رکھا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو کتب میں حواشی لکھنے کا انداز رہا، یعنی آپ کی جو لائبریری تھی جس میں آپ کی کتابیں تھیں، اس پر عمومی طور پہ امام اہل سنت کچھ نہ کچھ حاشیے تحریر فرمایا کرتے تھے، ضرورت کے مقام پر کہ کہاں مصنف نے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ لکھ دیا، وہاں پہ کوئی فائدہ بیان کرنا ہے تو اس کو لکھ دیا۔ یہ امام اہل سنت کا ایک طریقہ کار تھا، اور آپ کی لائبریری کے حوالے سے خود آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے کتب خانے میں کم ہی کوئی کتاب ہوگی کہ جس پر کوئی حاشیہ لکھا ہوا نہ ہو۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مطالعہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے، جیسا کہ ہم نے ابتدا میں امام اہل سنت کے ذوق مطالعہ کے حوالے سے سنا بھی تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فن تفسیر کے بھی امام تھے۔ فتاوی رضویہ شریف پڑھنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ میں تفسیر کے حوالے سے کس قدر زبردست کلام کیا ہے۔ مفتی حنیف رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے جامع الاحادیث کے نام سے امام اہل سنت کا ایک مجموعہ جمع کیا، جس میں امام اہل سنت کی لکھی ہوئی احادیث طیبہ، یعنی مختلف تصانیف میں جو احادیث طیبہ امام اہل سنت نے ذکر کی تھیں وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ اور دیگر مقامات پر آیات کی جو تفسیر کی تھی اس کو جمع کیا ہے۔ تو 3 جلدوں کے اندر آیات کی تفسیر جو امام اہل سنت نے کی ہیں، انہوں نے ایک مقام پر اس کو جمع کیا ہے کہ جس کو پڑھ کر بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قرآن پاک کی تفسیر کے اندر کس قدر مہارت حاصل تھی۔ آپ نے قرآن پاک پر ویسے تو بہت سارے کام کیے ہیں قرآن پاک کے حوالے سے، تفسیر کے حوالے سے، لیکن بنیادی اعتبار سے آپ کا جو ایک عظیم کارنامہ ہے وہ کنز الایمان ہے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ امام اہل سنت کچھ نہ کچھ لکھا کرتے تھے، حواشی لکھتے تھے، تو حواشی لکھنے کے لیے، یعنی حاشیہ لکھنے کے لیے امام اہل سنت کو اس بات کی ضرورت نہیں پڑا کرتی تھی کہ آپ مختلف کتابوں کی طرف جائیں، اس کو دیکھیں، اس کی طرف رجوع کرنے کے بعد اپنا کوئی حاشیہ لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو ایک بے مثال حافظہ عطا فرمایا تھا اور جو ذہانت عطا فرمائی تھی، اس کی روشنی میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بآسانی ہر کتاب پر حاشیہ لکھا کرتے تھے، جس میں آپ کو کسی کتاب کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں پڑا کرتی تھی۔ تو کنز الایمان کا جو معاملہ پیش آیا وہ اسی طرح پیش آیا کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آپ کے خلیفہ اجل حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درخواست کی کہ آپ قرآن پاک کا ترجمہ اردو میں کر دیجئے، اور اس کی اہمیت کے بارے میں آپ سے عرض کی گئی کہ کس قدر ابھی عوام کو قرآن پاک کے ترجمے کی حاجت ہے۔ جو اس وقت بعض ترجمے تھے تو وہ کس قدر غلطیوں سے بھرپور تھے، کیسے کیسے خطرناک بعض آیات کے تراجم اس میں کر دیے گئے تھے۔ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کے بارگاہ میں آپ نے عرض کی صدر الشریعہ نے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ کر دیں۔ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلے تو معذرت کی کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس لوگوں کے کثرت سے مسائل آیا کرتے تھے جس کے آپ جواب لکھا کرتے تھے، پھر اس کے بعد تصانیف،
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو جوابات، مختلف قسم کے کام امام اہل سنت کے ذمے تھے۔ تو اب اس پر ایک اور بڑا کام یہ سر لے لینا کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ کرنا، یہ واقعی ایک مشکل تھا۔ لیکن صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے گزارش کرتے رہے، تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے یہ فرمایا کہ میرے پاس مستقل وقت تو ہے نہیں کہ میں اس کے لیے کوئی وقت مقرر کروں اور اس وقت میں قرآن مجید فرقان حمید کا بیٹھ کے ترجمہ کروں، اس لیے آپ رات میں سوتے وقت یا دن میں قیلولہ کے وقت آ جائے کریں، یعنی جب آرام کا وقت ہوتا ہے تو اس میں آپ آ جائے کریں اور کاغذ قلم اپنے پاس رکھا کریں۔ اب امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ وعدہ ان سے فرما لیا۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اہل سنت کی بارگاہ میں اس وقت کے اندر حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ ابھی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی اپنی ذات اہل سنت کے لیے ایک بہت بڑی محسن ہے اور ان کے بڑے بڑے احسانات اہل سنت پر موجود ہیں۔ امام اہل سنت کی کئی کتب جو ہمارے سامنے ہیں، یہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مساعی جمیلہ سے ہمارے سامنے آئی ہیں۔ انہوں نے جس طریقے سے جستجو کی، ان کی کوششوں کی بنیاد پر یہ کتابیں ہمارے سامنے آئیں، اور کنز الایمان کا جو ترجمہ ہمیں حاصل ہوا، یہ بھی صدر الشریعہ کی ہمارے پر مہربانی اور ان کا احسان ہے کہ امام اہل سنت کے پیچھے مسلسل لگے رہے اور پھر امام اہل سنت کو اس بات پر راضی بھی کر لیا۔ اچھا، اب ترجمہ کرنے سے پہلے بھی امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کچھ اشکالات تھے کہ اس زمانے کے اندر، بلکہ آج کے زمانے کے اندر بھی قرآن مجید فرقان حمید یا جس طرح دیگر کتب چھپتی ہیں، تو جو پریس کے معاملات کو جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہاں پر بے احتیاطیاں برتی جاتی ہیں، کس طرح بے ادبی بعض اوقات ہو رہی ہوتی ہے، اور خاص طور پر وہاں پر جو ملازمت پیشہ طبقہ ہوتا ہے، جو وہاں پہ کام کرنے والے ہوتے ہیں، بالخصوص جو نیچے مشینوں وغیرہ پر کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ ان معاملات کے اندر بے احتیاطیاں برتتے ہیں۔ وضو ہونا تو بہت بڑی بات ہے، بعض اوقات قرآن کے اوراق بکھرے ہوتے ہیں اور بعض اوقات یہ مقدس چیزوں کے اوپر بیٹھ بھی جاتے ہیں، تو یہ بڑی بے ادبیوں کا اندیشہ تھا۔ تو امام اہل سنت نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ یہ معاملات کون دیکھے گا، تو صدر الشریعہ نے ساری باتیں اپنے ذمے لیں کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک، چھپنے تک، یہ سارا کا سارا میرے ذمے ہے کہ میں تمام احتیاطوں کے ساتھ جو جس طرح بھی کام کرنے والا ہے وہ سارے باوضو ہوں گے، تمام کی تمام طہارت کے ساتھ یہ تمام کے تمام معاملات کو نپٹائیں گے، آپ اس حوالے سے بے فکر ہو جائیں۔ تو صدر الشریعہ نے یہ سارا ذمہ اپنے اوپر لیا۔ اب صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں دوپہر کو سوتے وقت یا رات کے سونے کے اوقات میں، جب امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آرام کے لیے لیٹتے تو اس وقت آپ پہنچ جاتے کہ کچھ دیر امام اہل سنت یہ قرآن پاک کا ترجمہ لکھا دیں گے۔ خود فرماتے ہیں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ترجمے کا طریقہ کار یہ تھا کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ زبانی طور پر آیات کریمہ کا ترجمہ بولتے جاتے اور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو لکھتے رہتے۔ یہ ترجمہ اس طور پر نہیں ہوتا تھا کہ امام اہل سنت کے سامنے کوئی تفسیر کی کتابیں رکھی ہوں یا لغت کی کتابیں لکھی ہوں، اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں پھر اس کے بعد اس آیت کے معنی سوچیں، ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ برجستہ فی البدی قرآن پاک کا ترجمہ لکھواتے جاتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کا کوئی مضبوط حافظ ہو اور وہ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتا جاتا ہے، اس انداز میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کنز الایمان کا ترجمہ، یعنی قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے وہ صدر الشریعہ کو لکھواتے گئے، یہاں تک کہ یہ ترجمہ پورا ہو گیا۔ لیکن اس سے پہلے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے ساتھ جو دیگر علماء تھے، جب صدر الشریعہ وہ ترجمہ لکھ لیتے امام اہل سنت کے لکھوانے پر، اس کے بعد آپ اور دیگر علماء کرام جب اس ترجمے کو بڑی بڑی تفسیروں کے ساتھ ملاتے تو جیسا امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے ترجمہ لکھوایا تھا بعینہ ہی وہ ان تفسیروں کے عین مطابق ہوا کرتا تھا، یعنی جیسا تفسیروں کے اندر اس آیت کا معنی بیان کیا گیا ویسا ہی امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کنز الایمان کا ترجمہ کروا دیا کرتے تھے۔ اور یہ صرف دعوے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد علماء کرام رحمہ اللہ نے امام اہل سنت کے اس ترجمہ کنز الایمان کے محاسن لکھے، یعنی اس کی خوبیاں لکھیں، اور ترجمہ کنز الایمان کے حوالے سے واضح کیا کہ اس کا ترجمہ اسلاف کی جو تفسیریں ہیں ان کی کس قدر مطابق ہے۔
اس بات کو اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا۔ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قرآن مجید فرقان حمید پر ایسی گہری نظر تھی، اس قدر آپ کا قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ تھا کہ جو ترجمہ آپ کروا رہے ہیں اس کے لیے آپ کو فی الوقت تفسیروں کی طرف جانے کی حاجت یہ نہیں پڑ رہی، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ترجمہ کروا رہے ہیں وہ بعین ہی اسلاف کی لکھی ہوئی تفسیر کے عین مطابق ہوا کرتا تھا۔ وجہ یہی کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان تفاسیر کا مطالعہ آپ کا موجود تھا، پہلے سے کیا ہوا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ بے مثل حافظہ اور ذہانت تھی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن مجید فرقان حمید کا اس انداز میں ترجمہ کرواتے چلے گئے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عنایت سے وہ مبارک گھڑی بھی آئی کہ امام اہل سنت کا یہ ترجمہ کنز الایمان الحمدللہ یہ مکمل ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد صدر الشریعہ کی جو کوشش تھی، آپ کی جو محنت تھی، الحمدللہ عز و جل اس سے یہ کنز الایمان چھپ کر امت کے درمیان عام بھی ہوا۔ اور پھر اس کے بعد الحمدللہ عز و جل جو امام اہل سنت کے اس دور کے اندر نائب ہیں اور جنہوں نے امام اہل سنت کی تعلیمات کو امت کے درمیان عام کیا ہے، امام اہل سنت کے عاشق ہیں، یعنی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے الحمدللہ عز و جل کنز الایمان کو چھاپنے کا انتظام کروایا۔ یعنی آپ نے اپنی مجالس کو، بالخصوص مجلس مکتبۃ المدینہ کو، اس بات پر مقرر کیا گیا آپ کی طرف سے کہ انہوں نے کنز الایمان کو شائع کرنا ہے، جس کے ساتھ تفسیر خزائن العرفان بھی ہو تو وہ شائع کرنی ہے۔ اور جس طرح امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احتیاطیں بیان فرمائی تھیں کہ اس انداز میں اس قرآن پاک کے ترجمے کو پریس کے اندر شائع کیا جائے گا، وہ تمام کی تمام الحمدللہ عز و جل جب مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوئی وہ سب احتیاطیں کی گئیں کہ کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ جو بے وضو ہے اور کسی بھی طرح قرآن مجید فرقان حمید کے کسی ایک ورگ کی بھی کوئی بے ادبی ہو سکے۔ یہ کنز الایمان اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بڑی مقبولیت عطا فرمائی، اور کئی علماء نے یعنی بلا شبہ 20 کتابیں تو ویسے ہی کنز الایمان کے جو ثمرات ہیں، کنز الایمان کے جو فضائل ہیں، کنز الایمان کے جو محاسن ہیں اور اس کی جو خوبیاں ہیں اس کو بیان کرنے پر لکھی گئیں، لیکن باقاعدہ یہ کنز الایمان کا ترجمہ وہ ہے کہ جس کے اوپر علماء نے تفسیریں لکھنا شروع کی۔ سب سے پہلے خود امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اس کی تفسیر کے کچھ باتیں لکھوائیں، لہذا صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ترجمے کے بعد میں نے چاہا کہ اعلیٰ حضرت اس پر نظر ثانی فرما لیں اور جا بجا فوائد تحریر کر دیں، یعنی کچھ نہ کچھ باتیں آیات کی تفسیر کے اندر بھی لکھواتے چلے جائیں۔ چنانچہ بہت اصرار کے بعد یہ کام شروع کیا گیا۔ فرماتے ہیں 2-3 روز تک کچھ لکھا گیا، مگر جس انداز سے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھوانا شروع کیا، اس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ قرآن پاک کی بہت بڑی تفسیر ہوگی، کم از کم 10-12 جلدوں میں پوری ہوگی۔ اس وقت یہ خیال پیدا ہوا کہ اتنی مبسوط یعنی اتنی طویل تفسیر کی تحریر کی کیا حاجت ہے، ہر صفحے میں کچھ تھوڑی تھوڑی باتیں ہونی چاہیے جو حاشیے پر لکھ دی جائیں۔ لہذا یہ تحریر جو ہو رہی تھی، یعنی فوائد جو لکھے جا رہے تھے، امام اہل سنت لکھوا رہے تھے، وہ بند کر دیے گئے، اور پھر بس جو مشیت باری تعالیٰ تھی کہ دوسری تحریر کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اب صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ کاش وہ مبسوط تحریر جو اعلیٰ حضرت لکھوا رہے تھے اگر پوری نہیں تو ایک پارے تک ہی ہوتی، جب بھی شائقین علم کے لیے یعنی علم کا شوق رکھنے والوں کے لیے وہ جواہر پارے بہت مفید اور کارآمد ہوتے ہیں۔ یعنی امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس پر تفسیر میں کچھ نہ کچھ بھی لکھوا دیتے یا ایک ہی پارے پر لکھوا دیتے تو ہمیں تفسیر کے بہت سارے فوائد اس میں حاصل ہوتے، علمی بہت سارے موتی ہمیں حاصل ہوتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت تھی کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ ہی فوائد لکھوائے۔ اس کے بعد علماء کا صدر الشریعہ رحمہ اللہ کا ذہن بنا کہ اتنی تفصیل کی ابھی فی الوقت حاجت نہیں ہے، لیکن پھر بعد میں خود ہی اس بات کا احساس ہوا کہ کاش کچھ نہ کچھ ہم لکھوا ہی لیتے۔ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اولاً خود اس پر کچھ فائدے تحریر فرمائے، اس کے بعد علماء بدستور امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس ترجمہ کنز الایمان کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھتے رہے۔ مثلاً صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام اہل سنت کے خلیفہ ہیں، امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے قریبی ساتھی رہے ہیں، انہوں نے اس کنز الایمان کے اوپر خزائن العرفان کے نام سے
تفسیر لکھی۔ پرانے دور کے اندر یہ تفسیر لکھی گئی، امام اہل سنت کے بالکل قریب ہی دور کے اندر یہ تفسیر تھی، اور مختصر اور جامع ترین یہ تفسیر لکھی گئی، اور اس کی انتہائی خوبی یہ ہے، زبردست خوبی یہ ہے کہ انہوں نے کنز الایمان کے ترجمے کے ساتھ ایسا ربط باندھا ہے کہ اگر کنز الایمان اور خزائن العرفان کو ملا کے پڑھا جاتا ہے تو آپس میں کوئی ربط ٹوٹتا نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی تحریر کو مسلسل پڑھا جا رہا ہے، یعنی وہ بالکل جوڑ دیتے ہیں ایک آیت کے مفہوم کو دوسری آیت کے ساتھ، کہ لگتا ایسا ہی کہ ایک پوری کتاب جو ہے وہ پڑھی جا رہی ہے، درمیان میں کوئی فرق اس کے اندر نہیں آ رہا۔ تو بڑے خوبصورت انداز میں صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر خزائن العرفان کو لکھا ہے، اور اس میں کئی تفسیروں کا مواد الحمدللہ انہوں نے جمع کیا ہے، بیان کیا ہے۔ انتہائی جامع اور مستند ترین یہ تفسیر ہے۔ پھر اس کے بعد اسی ترجمہ کنز الایمان کے اوپر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے تفسیر نور العرفان کے نام سے تفسیر لکھی اس کی، وہ بھی الحمدللہ عز وجل شائع ہے، اور یہ تفسیر بھی اپنی جگہ پر بڑی جامع ہے۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اخبار الاخیار کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے کہ ایک بزرگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک کی ہر آیت کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت بیان کی ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کو بیان کیا ہے ہر آیت کے ضمن کے اندر۔ اب وہ تفسیر تو معلوم نہیں کون سی ہے، لیکن اگر ہم مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر نور العرفان کا مطالعہ کریں تو اگرچہ کہ ہر آیت کے تحت تو نہیں، لیکن آپ اگر اس کا مطالعہ کرتے جائیں گے تو کم از کم 70-80% آپ کو ایسا ہی ملے گا کہ ہر آیت کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کو ہی بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اس کی ایک تفسیر جو ہے وہ خلیل الملت مفتی خلیل میاں برکاتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد بھی ہیں، بہت بڑے عالم دین بھی تھے، احسن البرکات کے نام سے آپ کا ایک عظیم الشان مدرسہ باب الاسلام سندھ کے اندر یعنی حیدرآباد کے اندر موجود ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کی ایک تفسیر لکھی جو اگرچہ مطبوع نہیں ہے، لیکن آپ نے بھی اس کے اوپر تفسیر لکھی تھی۔ اسی طرح مفتی اعجاز ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو امام اہل سنت کے گھرانے ہی کے فرد تھے، انہوں نے بھی کنز الایمان کے اوپر تفسیری نوٹس لکھے تھے۔ یوں ہی اور علماء نے بھی اس پہ کام کیا، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ عز وجل ایک جامع تفسیر شیخ الحدیث والتفسیر مفتی محمد قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے بھی تفسیر صراط الجنان کے نام سے اس کنز الایمان کے اوپر تفسیر لکھی، اور اس کے ترجمے کو سامنے رکھا، اور اس کے بعد اپنا ایک آسان ترجمہ مزید کیا، کیونکہ کنز الایمان اپنی جگہ پر انتہائی جامع ترجمہ ہے، لیکن بعض اس میں جو انداز ہے عبارات کا وہ پرانا ہے، چونکہ یہ بہت پہلے لکھا گیا، تو اب کی جو زبان ہے اس کے اعتبار سے اس کو اس ترجمے کے اندر کنز العرفان کے اندر آسان کر کے بیان کیا گیا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مبسوط تفسیر نعیمی کے نام سے لکھی، جس کے تقریباً 11 پاروں کی تفسیر آپ نے لکھی ہے۔ اس میں بھی آپ نے امام اہل سنت کے ترجمہ کنز الایمان کو اول شامل کیا ہے، اور پھر اپنا ترجمہ لفظی ترجمہ بھی اس میں کیا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے تفسیر نعیمی کے تقریباً 11 پاروں کی تفسیر بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ علماء نے کچھ کام کنز الایمان کے تفسیر کے حوالے سے کیا ہے، باقی مختصر نوٹ اور کنز الایمان کے فنی مباحث کے حوالے سے یہ تو بہت ساری کتابیں اس کے اوپر لکھی گئی ہیں۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کنز الایمان کی ایک شان یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات، ان کی عظمت کو بہت زیادہ پیش نظر رکھا گیا ہے، اس کو اہمیت دی گئی ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام کے جو واقعات ہیں، ان کے حوالے سے جو آیات ہیں، ان میں انتہا درجے کی احتیاط ہمیں نظر آتی ہے۔ ایسے ترجمے بھی اردو کے اندر موجود ہیں کہ اگر ان ترجموں کو دیکھا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض اوقات اس کے اندر بہت ہی زیادہ الفاظ ایسے استعمال کر لیے جاتے ہیں کہ جو فی زمانہ استعمال کرنا جائز نہیں، اردو کے اندر ان کا استعمال یہ جائز ہی نہیں ہوا کرتا۔ جیسے دو مثالیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ۔ اب یہاں پر یہ فرمایا کہ مکرو، وہ کفار مکر کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے طرف بھی مکر کی نسبت کی کہ مکر اللہ،
لیکن اب یہ عربی کا لفظ ہے، عربی کے اندر مکر کا مختلف معنی استعمال ہوتا ہے. ہمارے اردو کے اندر یہ فریب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان کے اندر اس کے معانی مختلف ہیں. کہ مکر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خفیہ طور پہ کوئی تدبیر کرنا، خفیہ طور پہ کوئی پلاننگ کرنا، خفیہ طور پہ کوئی کام کرنا. تو دیگر اگر مترجمین کو ہم دیکھیں تو انہوں نے جب یہ آیت کا ترجمہ کیا تو نعوذ باللہ انہوں نے اس انداز کا ترجمہ کر ڈالا کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کہ کفار نے بھی مکر کیا، فریب کیا، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی فریب کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مکر کیا، فریب کیا. اس طرح کے تراجم بعض نے کیے، لیکن امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس کا ترجمہ کیا تو امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے الفاظ استعمال کیے کہ وہ کفار یہ تو کرتے ہیں مکر، فریب کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ خفیہ تدبیر فرماتا ہے. یعنی اس قدر احتیاط کی کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب اس کی نسبت کی جائے گی تو پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق ہے وہ لفظ استعمال کیا جائے گا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے سورہ والضحیٰ میں فرمایا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ ہم نے آپ کو ضال پایا تو ہدایت دی. اب یہاں پر ضال کا لفظ استعمال ہوا ہے. اگر اس کے لغوی معنی کو دیکھا جائے تو اس کا ایک معنی گمراہ کا ہوتا ہے. جو کچھ جاننے والا نہ ہو اس کو کہتے ہیں، جس کو معلومات نہ ہو اس کو کہتے ہیں. بعض لوگوں نے یہ ترجمہ کر بھی ڈالا، اس طرح کے الفاظ بیان کر بھی دیے، لیکن ضال کا ایک معنی ہوتا ہے کہ جو کسی کی محبت میں گم ہو، کسی کی محبت میں حد درجہ بڑا ہوا ہو تو اس کو بھی ضال کہا جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی مثالیں موجود ہیں. سورہ یوسف کے اندر جب سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام اپنے والد گرامی سے جدا ہو گئے اور ایک عرصے بعد آپ کے بھائیوں کی آپ سے ملاقات ہوئی اور وہ قمیص لے کر سیدنا یوسف علیہ السلام کی جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ رہے تھے تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اس کی خوشبو کو دور سے سونگھ لیا تھا. تو آپ نے کہا تھا کہ انی لاجد ریح یوسف، کہ میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو سونگھ رہا ہوں. تو آپ کے جو پوتے پڑ پوتے وغیرہ وہاں پر موجود تھے انہوں نے آپ کے لیے لفظ استعمال کیا کہ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، کہ بے شک آپ تو اپنی اسی پرانی محبت کے اندر گم ہیں. اس میں بھی ضلال کے لفظ استعمال ہوئے ہیں جو ضال کے معنی کے اندر ہیں. تو اب یہاں پر ان کے جو پوتے تھے وہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی بھتیجے وغیرہ تھے، یعقوب علیہ السلام سے کہہ رہے تھے کہ آپ پرانی محبت کے اندر ہیں. وہ یہ تھوڑی کہہ رہے تھے کہ آپ گمراہی کے اندر ہیں، وہ تو جانتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں. انہوں نے یہاں جو الفاظ استعمال کیے تھے وہ محبت کے معنی میں کیے تھے. تو اس سے پتہ چلا کہ ضال کا لفظ یہ محبت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس آیت کا ترجمہ فرمایا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو آپ نے اسی معنی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ترجمہ یہ کیا کہ ہم نے آپ کو اپنی محبت کے اندر خود رفتہ پایا، یعنی محبت میں بہت زیادہ بڑا ہوا پایا تو فہدا، تو اپنی طرف ہم نے آپ کو ہدایت دی، اپنی طرف کا راستہ دیا. تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ بہت ساری خوبیوں کا حامل ہے. بہت ساری باتیں اس میں بیان کی جا سکتی ہیں. ہمارا وقت پورا ہو چکا ہے. کچھ باتیں میں نے امام اہل سنت کے کنز الایمان کے حوالے سے عرض کی ہیں. انشاءاللہ مختصر کچھ باتیں مزید اگلے سلسلے کے اندر امام اہل سنت کی فن تفسیر کے اندر جو مہارت ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. رب العزت جل وعلا ہم سب کو امام اہل سنت کی برکات نصیب فرمائے. آپ کے مسلک پر ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا یہ بیان کرنا اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.